السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ویورز، آج ہم دیکھیں گے موسٹ ڈومیننٹنگ فیکٹر جو ریلیشن شپ کو ڈسٹرائے کرتی ہے، وہ ہے بلیم گیمنگ۔ جب ہم بلیم گیمنگ کسی بھی ریلیشن شپ میں کنفلکٹ جب کریٹ ہوتا ہے تو اوبویسلی ہر ریلیشن شپ میں 2 پارٹنر ہوتے ہیں، تو جب بھی کسی ریلیشن شپ میں کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو ان میں سے ایک یا پھر دونوں بلیم گیمنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنی غلطی کو ایکسیپٹ نہیں کرتے اور ایک دوسرے پر الزام لگا رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کو کرٹیسائز کرتے ہیں۔ بلیم گیمنگ جو ہے نا، اس کو ویسٹ میں کوکین آف ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، یعنی کہ ڈرگ آف ریلیشن شپ کہا جاتا ہے۔ ڈرگ چونکہ آپ کو فار دا مومنٹ آپ کو سکون دیتا ہے یا پھر آپ کو ریلیکس کر دیتا ہے، لیکن فار دا لانگ ٹرم یہ جو ہے نا آپ کے ریلیشن شپ کی جو جڑیں ہیں، جو روٹس ہیں، ان کو کمپلیٹلی ڈسٹرائے کر دیتا ہے، کھوکھلا کر دیتا ہے، اور پھر آپ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا ایک دوسرے کو دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے۔ تو اس قسم کے جو بلیم گیمنگ جب انسان سٹارٹ کرتا ہے ریلیشن شپ میں، تو وہ ریلیشن شپ کو بہت گمبھیر سچویشن تک لے جاتی ہے اور انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی کہ ایکچولی وہ کہاں جا رہا ہے، ایکچولی اس کا ریلیشن کس وجہ سے خراب ہو رہا ہے۔ اور ایک اور امپورٹنٹ بات کہ جب بھی ہم ریلیشن شپ میں کنفلکٹ کریٹ ہوتا ہے تو ان میں سے ایک فریق کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ وہ پرابلم کو ایڈریس کر رہا ہے، یا پھر دونوں کو ہی یہ لگتا ہے کہ وہ پرابلم کو ایڈریس کر رہے ہیں، لیکن وہ پرابلم کو ایڈریس نہیں کرتے اور وہ جو ہے نا ایک بلیم گیمنگ میں انوالو ہو جاتے ہیں، انگیج ہو جاتے ہیں، جس سے وہ ایک دوسرے کو بلیم کرنے لگ جاتے ہیں۔ اور اس میں ایک پرسن جو دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے، وہ اپنے کردار کو ایکنالج کیے بغیر، اپنے جو اس کا جو رول ہے اس کو ڈیفائن کیے بغیر دوسرے کو بلیم کر رہا ہوتا ہے۔ اوبویسلی کنفلکٹ کسی ایک کی وجہ سے کریٹ نہیں ہوتا۔ اب 2 افراد ہیں، دونوں کے ویوز میں اوبویسلی ڈفرینس ہوگا، ان کے ایکشنز ڈفرینس ہوں گے، ان کے ڈیسیجنز ڈفرینٹ ہوں گے، ان کی تھنکنگ جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہوگی، تو اس وجہ سے بھی ان کے درمیان جو ہے نا وہ کنفلکٹ کریٹ ہو جاتا ہے۔ اور ہم اس کنفلکٹ کو ایز اے گروتھ نہیں لیتے، ہم اس کنفلکٹ کو لے کر اپنے ریلیشن کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ اگر نارمل انسان کو دیکھا جائے تو وہ نارمل انسان جو ہے نا جب بلیم گیمنگ اور کرٹیسزم کا شکار ہوتا ہے تو وہ جو ہے نا ایک ویشیس سرکل میں چلا جاتا ہے، اور جو ایک نارمل انسان کا مائنڈ ہوتا ہے وہ اس چیز کو سولو نہیں کر پاتا، وہ ایک اس ویشیس سرکل میں یا اس چکر میں پھنس جاتا ہے، اور پھر اس کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کا ریلیشن کب کہاں کیسے خراب ہو جاتا ہے، اور اس کے ریلیشن میں جو ہے نا ڈسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے، گیپ کریٹ ہو جاتا ہے، فاصلے آ جاتے ہیں، دلوں میں نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ کیونکہ کرٹیسزم جب آپ کسی اور کو کرتے ہو تو یہ ایک قسم کا اٹیک ہوتا ہے۔ اٹیک اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ کے بولنے کا وے یا آپ کرٹیسزم کرنے کا طریقہ اتنا غلط ہوتا ہے کہ سامنے والے کو لگتا ہے کہ اوکے شی از اٹیکنگ آن می یا ہی از اٹیکنگ آن می، تو وہ جو ہے نا ڈیفینسو موڈ میں پھر چلا جاتا ہے۔ ڈیفینسو موڈ میں یا تو وہ آپ کو اگنور کرتا ہے یا پھر وہ یہ سوچتا ہے کہ اب اس کو جواب کیا دینا ہے، اور وہ آپ کو یا پھر آٹومیٹکلی ٹیون آؤٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہ آپ کو اگنور کر کے کسی اور طرف اپنی اٹینشن یا پھر اپنی توجہ دھیان لگانے لگتا ہے، جس کی وجہ سے ریلیشن شپ میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، ریلیشن شپ میں فاصلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اب ایک بولتا جاتا ہے اور دوسرا جو ہے نا اگنور کرتا ہے، اور ریلیشن شپ جو ہے نا مزید انسان کا خراب ہو جاتا ہے۔ تو کرٹیسزم موسٹلی جو ہے نا وہ 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک ہارش کرٹیسزم ہوتا ہے، ایک ہیلدی کرٹیسزم ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے نا دونوں آپ کو جو ہے نا وائس آف ٹون سے پتہ چل جائے گا کہ کون سا کرٹیسزم ہارش ہے اور کون سا کرٹیسزم ہیلدی ہے۔ اگر وہ ہیلدی کرٹیسزم کر رہا ہے تو اس کا لہجہ نرم ہوگا، لیکن اگر وہ ہارش کرٹیسزم کر رہا ہے یا کر رہی ہے تو لہجہ سخت ہوگا، فیس ایکسپریشنز ڈفرینٹ ہو جائیں گے، ایکشنز اس کے ڈفرینٹ ہوں گے۔ بعض لوگ غصے میں جو ہے نا وہ گھر کے برتن بھی توڑ دیتے ہیں، گلاسز گرا دیتے ہیں، گلدان گرا دیتے ہیں، تو اس طرح ہوتا ہے۔ اور ایک اور چیز جو بلیم گیم ہے وہ جو ہے نا اس میں جو ہے نا آپ کو صرف اور صرف اپنے پارٹنر کے عیب نظر آتے ہیں، مطلب برائیاں نظر آتی ہیں جو شادی سے پہلے نظر نہیں آئی تھی۔
تو شادی کے بعد آپ کو اپنے پارٹنر کے صرف اور صرف عیب نظر آتے ہیں، جس کو میں کہتی ہوں وچ از ون آف دا بیسٹ ٹول آف شیطان. تو شیطان اس ٹول کو استعمال کر کے ریلیشن شپ کو خراب کرتا ہے. تو آپ ذرا نوٹ کریں کہ آپ دن میں کتنی دفعہ اپنے پارٹنر کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور کتنی دفعہ وہ سامنے والا آپ کو بیئر کرتا ہے یا برداشت کرتا ہے. تو کرٹیسزم کی وجہ سے آپ کے جو ہے نا وہ ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کمیونیکیشن کو روک دیتے ہیں ریلیشن شپ میں. جب آپ بات نہیں کرتے تو مزید فاصلے بڑھ جاتے ہیں اور مزید غلط فہمیاں جو ہے نا وہ جو ہے نا جنم لینے لگتی ہیں. اب ایک ایکٹیویٹی ہے ان لوگوں کے لیے جو بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں. کرٹیسزم چونکہ ایک فطری عمل ہے، انسان کی فطرت میں شامل ہے، لیکن ایک لمٹ سے زیادہ اگر یہ کرٹیسزم ایکسیڈ کر جائے تو وہ نقصان دہ ہوتا ہے، چاہے پھر وہ کوئی بھی ریلیشن ہو، ریلیشن خراب ہو جاتے ہیں. اوکے، تو ایک ایکٹیویٹی ہے ان لوگوں کے لیے جن کو لگتا ہے کہ وہ بہت زیادہ کرٹیسزم کرتے ہیں، تو وہ یہ کریں کہ ایک لسٹ بنا لیں. جو بھی پرابلم وہ فیس کر رہے ہیں اپنی لائف میں اس کی لسٹ بنا لیں اور پھر ان لوگوں کے نام لکھیں جن کی وجہ سے ان کو لگتا ہے کہ کوئی پرابلم کریٹ ہو رہی ہے یا ہو رہا ہے. تو ان کے نام لکھنے کے بعد وہ جو ہے نا ان کو مینشن کریں اور پھر انالائسس کریں کہ ایکچولی پرابلم کہاں تھا. تو میں گارنٹی سے کہتی ہوں کہ آپ جب انالائسس کریں گے تو آپ کو لگے گا کہ یہ جو پرابلم تھی اس میں زیادہ تر جو ایشو ہے وہ آپ خود کریٹ کر رہے ہیں. جو دوسری سچویشن ہے، جو دوسری ایکٹیویٹی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو ہے نا اپنے پارٹنر کو، اگر آپ کو لگے کہ آپ کا پارٹنر بالکل چینج ہونے والا نہیں ہے، بدلنے والا نہیں ہے، اس نے نہیں سدھرنا، تو آپ اس کو ایکویشن سے آؤٹ کر دیں. ایکویشن سے آؤٹ کر دیں مطلب آپ اس کو اس سچویشن سے نکال دیں تھوڑی دیر کے لیے، فار دا ٹائم بینگ آپ اس کو اس سچویشن سے نکال دیں اور پھر آپ دیکھیں کہ اب آپ اس سچویشن میں اکیلے ایک فریق ہو اور آپ دیکھیں کہ سوچیں کہ اب آپ اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہو یا آپ کا رول کیا ہو سکتا ہے. اپنا رول اب اس سچویشن میں ڈیفائن کریں کہ کون کون سی چیزیں آپ کو بودر کر رہی ہیں اور سامنے والے انسان نے بدلنا نہیں ہے. تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا وداؤٹ چینجنگ دا ادر پرسن. اوکے، تو آپ کو سڈنلی فیل ہوگا کہ جو پاور آف ریلیشن شپ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں واپس آ رہی ہے. موسٹلی جو ہم غلطی کرتے ہیں ریلیشن شپ میں وہ یہ ہے کہ ہم بلیم گیم کھیلتے ہیں. بلیم گیم کھیلنے کی وجہ سے جو ساری کی ساری رسپانسبلٹی ہے وہ سامنے والے بندے پر چلی جاتی ہے اور ہم ہر قسم کی ذمہ داریوں سے آزاد ہو جاتے ہیں، فری ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم شاید فار دا ٹائم بینگ ہم ریلیکس ہو جائیں، لیکن یہ لانگ رن میں یا لانگ ٹرم میں ہمارے ریلیشن کو جو ہے نا تباہ کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے.